وہ جنہوں نے بٹن دبا کے 15 منٹ کے اندر اسرائیل کو تباہ کرنا تھا نا، آج جناب انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے اندر جھنڈا لہرا دیا۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم بنے ہی اس لیے ہیں، وہ جن کے پاسپورٹ کے اوپر یہ بات لکھی گئی تھی کہ یہ پاسپورٹ دنیا میں اس ملک کے علاوہ تمام دنیا کے لیے کارآمد ہے، اب انہوں نے اس ملک کے جھنڈے بھی لہرانے شروع کر دیے ہیں۔ وہ قوم جس کے قائد نے کہا تھا کہ ہمارا نظریہ ہی یہ ہے، یہ ملک بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ امت کی پیٹھ میں گونپا گیا جو چھرا ہے ہم اس کو نکالیں، آج اس کے جرنیلوں نے سرے عام ایک جھنڈے کو، اس ملک کے جھنڈے کو اپنی پاک سرزمین کے اوپر لہرا دیا۔ اچھا، سوچنے والی سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ بڑا اہم ویلاگ ہے، آپ نے اس کو پورا سننا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، لوگ حق کو سمجھیں، لوگوں کو پتا چلے کہ اصل مسئلہ ہے کہاں پہ، اصل مجرم ہے کون۔ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے یہ جرنیل کس طرح امریکہ کی چاپلوسی کرتے کرتے، ان کی بوٹ پالسی کرتے کرتے اس حد تک آ گئے ہیں کہ اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ عوام کی منشا کیا ہے، آئین کیا ہے، جمہوریت کیا ہے، لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، یا ہمارے قائد اعظم نے اس بارے میں کیا کہا تھا۔ ان کو کچھ بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ میں ان تمام چیزوں میں جو ہے نا، وہ سیاستدانوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، ان بیچاروں میں اتنا تپڑ کہاں ہے، یہ اس عوام کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ جو آج کل عوام کے دلوں میں ان کے لیے غصہ ہے، لیکن یہ جرنیل ان کو سیکیور کر رہے ہیں۔ جرنیل کے ہاتھ میں پکڑی بندوق، اور بندوق کے اندر جو ڈالی گئی گولی ہے، اور گولی کے اندر جو ہاتھ ہے جس کی انگلی ٹریگر کے اوپر ہے، وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہماری سیکیورٹی کے لیے ہوتی نا، تو کبھی بھی باجوڑ یا وزیرستان میں ڈرون حملے نہ ہوتے۔ وہ تھا نا ایک مرد مجاہد، اس کے دور میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا، لیکن آج بھی ڈرون حملہ ہوا ہے اور سکول کے اندر کوئی بچے شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ گولیاں چلتی، یہ بارود وہاں پہ چلتے، یہ ٹینک وہاں پہ چلائے جاتے، لیکن یہ ہماری عوام کے اوپر چلائے گئے۔ کب؟ ثانیہ ڈی چوک جو 26 نومبر کی رات تھی، اور ثانیہ مرید کے، یہ اس لیے کیے گئے تھے کہ تاکہ ہم اس ملک میں ابراہیم اکارڈ کے مطابق اس ملک کا جھنڈا لہرا سکیں۔ یہ ہمارے ملک میں بننے والے جو جرنیل ہیں نا، آپ یہ سوچیں کہ یہ چھوٹی رینک سے لے کے جب اوپر تک پہنچتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ اب والا تو اس عہدے کے اوپر ہے کہ اس سے اوپر عہدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس نے تاحیات استثناء بھی لے لیا۔ لیکن دیکھیں آپ کس طرح امریکہ کی چاپلوسی اور اسرائیل کی چاپلوسی ہو رہی ہے، اور کس حد تک یہ بندہ چلا گیا ہے۔ اس کو بالکل بھی احساس نہیں کہ ہماری قوم کے بابا نے اس ملک کو بناتے وقت جو ایک عہد کیا تھا، تم اس عہد کو توڑ رہے ہو، اور عہد تو روزانہ ٹوٹ رہا ہے نا۔ وہ جو حلف کی پاسداری کا آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا جاتا ہے، ایک بار نہیں، نہ جانے کتنی بار، پھر 25 کروڑ عوام کے سامنے ایک جو ہے نا تقریب منعقد کی جاتی ہے، جانے والا آنے والے کو سٹک دے کے حلف پہ قسم لیتا ہے۔ کہاں گیا وہ سب کچھ کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے۔ اچھا، اب مین سوچنے والی جو بات یہ ہے، وہ مدعے کے اوپر آتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جھنڈا لہرا دیا گیا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جھنڈا آیا کہاں سے۔ ظاہر ہے ایک سپریڈینٹ یا ایک پروفیسر یا ایک سیکیورٹی گارڈ، وہ تو اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا کہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں وہ جناب تمام ممالک کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ایران ہے، امریکہ یا دوسرے ممالک کے درمیان میں اسرائیل کا جھنڈا لگا دے۔ وہ اتنا بڑا چوتیا تو نہیں ہے، وہ اتنا بڑا رسک تو نہیں لے سکتا، وہ اتنا بڑا پھنے خان تو نہیں ہے نا۔ ظاہر ہے اس کو کسی نے پرمیشن دی ہے، وہ جھنڈا اس کو پرووائڈ کیا گیا ہے، وہ جھنڈا تو اس ملک میں بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ جھنڈا کہاں سے آیا، کس نے دیا، کس نے یہ پرمیشن دی؟ پاکستانیوں ذرا سوچو، اور وہ مادر چود بے غیرت جو کمنٹ باکس میں آ کے بکواس کرتے ہیں، اپنی عقل کے دروازے کھولو کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یا تو کھل کے مانے کہ بھئی ایسے ہے، تو یا نہ مانے۔ یہ منافقت کب تک رہے گی؟ ہر معاملے میں منافقت کرتے ہیں، ہر معاملے میں قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، الیکشن چوری کرتے ہیں، جمہوریت چوری کرتے ہیں، وزیر اعظموں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ کاہے کہ بھائی کیوں؟ اگر کچھ کرنا ہے تو خود سامنے کیوں نہیں آ جاتے؟ آؤ نا سامنے، ذرا خود آ کے سامنا کرو چیزوں کو، پتا ہو کہ آپ ہو۔ کب تک ان چوروں چکوں کو ہمارے سروں کے اوپر بٹھا دو گے، اور اپنی بندوقیں میں ڈالی گئی گولیاں، بندوق کے اوپر رکھی گئی ٹریگر، اس کے اوپر رکھی گئی انگلی، کب تک ان کی سیکیورٹی کے لیے رکھو گے؟ خدا را کبھی عوام کے لیے بھی یہ سیکیورٹی لے کے آؤ، عوام کو سیکیور کرو، عوام کے ووٹ کا احترام کرو، جمہوریت کا احترام کرو۔ تم لوگ کب تک ان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاؤ گے؟ خدا کی قسم اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ تم لوگ خود سامنے آ جاؤ، خود اقتدار کرو۔ یہ زیادہ فائدے مند ہے اس سے کہ تم ان چوروں کو سیکیور کرو، کیونکہ یہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ آنے والی نسلیں یا جانے والی پہلی 2 پیڑھیاں چھوڑ کے پچھلی پیڑھی یا ہم یا آنے والی ان سے بے تحاشا نفرت کرتے ہیں۔ ان چہروں سے گن آتی ہے، یہ سیاسی مردے ہیں، ان کی بدبو سے تعفن پیدا ہو رہا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی اور نہیں مل رہا ان کے علاوہ؟ اور اگر نہیں بھی مل رہا تو خدا کا واسطہ ہے یار، خود آ جائیں، قسم خدا کی خود آ جائیں، اور ہمیں آپ سے محبت ہے۔
نفرت ان کی وجہ سے ہے. آپ ختم کریں اس آئین کو، معطل کریں اور کہیں جناب ہم خود آئے ہیں. ہمیشہ جو چیف فیلڈ مارشل ہوگا یا چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا وہی صدر، وزیر اعظم، سب کچھ ہوگا. ایک قانون اور آئین بنا دیں، عوام کو ماننا پڑے گا. یعنی کم از کم ہم ان کے خلاف بول تو سکیں کہ بھائی یہ کام ایسے نہیں ایسے ہیں. جب ہم ان کے خلاف بولتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو کرنے والے وہ ہیں. اور جب ان کے خلاف بولتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ ویسے ہی غائب کر دیتے ہیں، وہاں بولنا کسی نے کیا آیا. لیکن اسرائیل کا یہ جھنڈا لگایا گیا نا، یہ میرے بھائی ایسے نہیں لگا. اس کے لیے بڑی قتل و غارت کرنی پڑی ہے، اس کے لیے بڑا ظلم کرنا پڑا ہے. عوام کے اوپر اتنی گولیاں برسانی پڑی ہیں کہ عوام کو چپ کرا دیا جائے. ورنہ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان میں یہ جھنڈا لگ جائے؟ لیکن اب سب کچھ سرے عام ہو رہا ہے، کیونکہ ابراہیم اکارڈ معاہدے میں انہوں نے یہ چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ بھائی ہم کریں گے، ہو جائے گا. سٹیپ وائز سارے کام ہو رہے ہیں. یہ درمیان میں ایران کی جنگ کا پنگا پڑ گیا تو پھر ہم سفارتکاری بھی ہم نے کرنی تھی نا، دنیا کے فیصلے کرنے تھے تو وہ کرنے لگ گئے. یہ معاہدے پورے ہوں گے، آپ دیکھیں گے پاسپورٹ سے عبارت بھی ہٹ جائے گی. اچھی بات ہے، آئیں جائیں وہاں پہ جو ہے نا معاملات کو ٹھیک کریں. اچھا جی، دوسری خبر یہ ہے جناب کہ جو پیوتن ہے اس نے جناب چینی صدر سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایران کی جنگ کا دوبارہ تنازعہ اٹھا تو یہ ایک ایسا تنازعہ بن جائے گا جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ نے آ کے جو چائنا میں آپ نے رسے ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ کامیاب نہیں ہوا. چائنیز اس کی ساری حرکتوں کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ اصل اس کا مدعا کیا ہے، یہ ہم کو کس ٹریپ میں لے کے آ رہا ہے، وہ سمجھ گئے ہیں. اور اس کے فوراً جانے کے بعد یہ جو پیوتن کا دورہ ہے نا، یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ نہیں، طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے، طاقت مختلف ہاتھوں میں جا رہی ہے، سپر پاور کا ٹیگ ہٹ رہا ہے اور ڈالر کی اجارہ داری ختم ہونے والی ہے. اگر تو چائنا اس ٹریپ میں آتا تو شاید ایسا نہ ہوتا اور یہ چائنا کا بڑا غلط فیصلہ ہوتا. لیکن میرا خیال ہے پیوتن کے فوراً دورے نے ان چیزوں کو بدل دیا اور ایران کے موقف کو مزید فوقیت دی ہے. اب میرا خیال ہے شاید ٹرمپ حملہ کرنے سے پہلے اگر 10 بار نہیں تو 100 بار تو ضرور سوچے گا کہ کہیں یہ نہ ہو یہ میرے گلے پڑ جائے، جس طرح پہلے چپیڑے پڑی ہیں، یہ نہ ہو اتنی چپیڑے پڑیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کرنا کیا آیا. تو ان دونوں کا یہ جو ہے نا اپنا بیان، یہ ٹرمپ کو پیچھے ہٹنے کے اوپر مجبور کر دے گا. اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو گوادر پورٹ ہے اس کو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور بنا دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک کوئی ایسا بس اڈا ہو کسی مین روڈ کے اوپر کہ جہاں سے آنے والی بسیں، جانے والی بسیں سب اسٹے کریں، اس طرح بن گیا ہے. اور ایسا کرنے سے پاکستان میں بہت زیادہ زر مبادلہ آئے گا. ظاہر ہے جہاز ٹرانزٹ والے رکیں گے، آنے والے جانے والے اسٹے کریں گے، لنگر انداز ہوں گے. گوادر کی پورٹ ایک بڑی نیاب پورٹ ہے، بڑی گہری پورٹ ہے، قدرتی پورٹ ہے، بڑا پیسہ آئے گا. اچھی خبر ہے. لیکن بری خبر یہ ہے کہ وہ صرف جرنیلوں اور سیاستدانوں کی جیبوں میں جائے گا، آپ کی اشرافیہ کی جیبوں میں جائے گا. آپ کو ملے گا ٹھینگا، آپ کے لیے وہی بھوک، ننگ، افلاس، بے تحاشا بجلی کے بل اور یہ سب کچھ. اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس ملک میں کوئی بھی اچھی خبر ہوتی ہے نا، انویسٹمنٹ آتی ہے، معاشی استحکام آتا ہے، باہر سے پیسہ آتا ہے، یا سیکورٹی معاہدے ہوتے ہیں، یا اپنا اسلحہ بیچتے ہیں، تو ہمیشہ میں نے یہی کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنی اچھی بات ان کے لیے ہے اتنی ہی بری بات یہ عوام کے لیے ہے. کیونکہ عوام کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے میرے بھائی، سمجھیں اس بات کو. کچھ بھی نہیں ملے گا عوام کو، ان کی جیبوں میں جائے گا. یہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے، عوام غریب سے غریب تر ہوتی جائے گی. ٹیکس دینے ہیں ان کو، یہ آپ کو ادھیڑیں گے، یہ آپ کی چمڑیاں ادھیڑ کے نمک لگا کے لٹکا دیں گے. آپ کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ ان کا راج کبھی ہوگا ہی نہیں. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے 5 سال کے بعد کون سا ووٹ مانگنے جانا ہے. ہمارے جرنیل ہمیں فارم 47 کے اوپر جتوا دیں گے اور مال سارا وہ کھائیں گے. اور وہ جو کسائی اینڈ پہ جو وہ تھوڑے وہ ڈالتا ہے نا چھچڑے وہ کتوں کو، وہ ان سیاستدانوں کو پڑ جائیں گے اور ان کے لیے وہی کافی ہے. اچھا جی، اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یو اے کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے جرنیلوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ ایران سے بات کریں اور ہمارے اوپر وہ حملے کرنا بند کرے. اور اگر ایسی خبر ہے تو یہ خبر بڑی حوصلہ افزا ہے، خاص کر ان پاکستانیوں کے لیے جو کہ امارات میں بیٹھے ہوئے ہیں. 20 سے 25 لاکھ پاکستانی نہیں ہیں، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ 20 سے 25 لاکھ فیملیز ہیں جو کہ پاکستان میں رہ رہی ہیں لیکن ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں آپ کہ اگر ایسا ہو تو یہ اچھی چیز ہے. چلو کم از کم یہ چیز ہماری حکومت نے، گورنمنٹ نے، جرنیلوں نے یا قابض حکومت نے نہیں سوچی ہوگی. اگر یہ سوچتے تو کچھ اور ہوتا. ظاہر ہے یو اے نے اپنے فائدے کے لیے یہ بات کرنی ہے، ہر ملک کو اپنا فائدہ سوچنا ہوتا ہے. اور یو اے کی گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے ایک بہترین گورنمنٹ ہے اور انہوں نے یہ بات کی. لیکن اس بات کے بدلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی جو وہاں پہ رہنے والے ہیں ان کے لیے کوئی اچھی فضا بن جائے، جو اتنے ڈیپورٹ ہو رہے ہیں، معاملات بنے ہوئے ہیں ویزوں کے اور سب کچھ جتنے بھی ہیں. لیکن کاش یہ چیز ہمارے جرنیل بھی سوچ لیتے. لیکن ان کو تو بیٹھنا سعودی عربیہ کی جولی میں جا کے، کیونکہ ادھر سے مال زیادہ ملنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پراکسی بن جاتے، کم از کم اس معاملے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا. جو ہزاروں پاکستانی بیچارے ڈیپورٹ ہو چکے ہیں، کم از کم ان کی روزی روٹی تباہ نہ ہوتی.
کیونکہ ان کو کام آپ نے دینا تھا، یہ ذمہ داری آپ کی تھی، یہ آپ کے ملک کے نوجوان تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن بدبختو آپ نے ان کو کام بھی نہیں دیا، اور اگر وہ بیچارے پیسہ جوڑ کے باہر چلے گئے تو آج بیچارے ڈیپورٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار بھی تم لوگ اور تمہاری غلط پالیسی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہ دے تو آپ غرق ہو جائیں، اور کم از کم اس ملک کی جان تو چھوٹ جائے، لیکن آپ جیسوں کو غرق ہوتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اس سے اگلی خبر ہے کہ ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ اگر ایران کے ہاتھ ایٹم بم لگ گیا تو یہ سب سے پہلے اسرائیل کو تباہ کرے گا، یہ معامہ بنا ہوا ہے، اس کو اپنے سے زیادہ فکر ان کی ہے۔ کیوں کرے گا بھائی؟ دنیا میں ایک دفعہ ایٹمی جنگ ہوئی ہے، ایک دفعہ ایٹم بم چلا، وہ امریکہ نے چلایا جاپان کے اوپر، جس میں 60 سے 70 ہزار لوگ ایک چند لمحوں کے اندر جو ہے نا وہ فضا میں اڑ گئے، ذرات بن کے، جن کا کچھ نہیں ملا، اور یہ دوسروں کے اوپر کہتا ہے کہ یہ وہ۔ ارے بھائی اگر تم نے بنایا تو دوسرے کیوں نہ بنائیں؟ یہاں تو قانون بنا، تم بھی یہ سارے کے سارے تلف کر دے اور دوسرے بھی سارے کے سارے کر دیں، یہ قصہ ہی ختم ہو۔ لیکن اگر تم نے بنا لیا تو تم پھر کس منہ سے دوسروں کو کہتے ہو کہ وہ نہ بنائے؟ ظاہر ہے ہر ملک کو اپنی سیکیورٹی پیاری ہے، اور اب ہم جس وقت میں آ گئے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، جس کے پاس یہ نہیں ہوگا اس کے پاس کیا بچے گا پیچھے؟ اب اگر ایران کے پاس ایسا ہوتا، ایران اس کو کور کر لیتا، تو آج ایران کے اوپر کوئی حملہ کرتا؟ کبھی بھی نہ کرتا۔ اور ظاہر ہے طاقت کا توازن آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے ہاتھ میں رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ طاقت کا توازن اپنے ہاتھ میں رکھنا ہر ایک کی مجبوری ہے، اور اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آپ کو طاقتور ہونا پڑے گا، ورنہ آپ لپیٹ دیے جاؤ گے۔ تو اگر آپ کے پاس ہے تو جناب دوسروں کو بھی حق ہے، اور آپ نے ہی یہ تباہی کی تھی، یہ تباہی کے راستے سب سے پہلے آپ نے ہی کھولے تھے۔ یا تو آپ بھی ختم کر دو اور اعلان کر دو کہ بھائی ہم دنیا کو ایٹم بم فری کریں گے، تو کرو، پھر تو بات بنتی ہے، پھر تو آپ کے بیانیے میں طاقت ہو، لوگ آپ کا ساتھ دیں۔ لیکن اگر آپ نہیں کرو گے تو پھر آپ کس منہ سے دوسرے کو کہتے ہو؟ یعنی کہ اپنا جگہ وسے دوجا پامے اجڑے پامے وسے، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ ان کو بھی اپنا جگہ پیارا ہے، اپنا ملک پیارا ہے، اس کی سیکیورٹی کے لیے کریں گے، اور کبھی بھی ایران دوسروں کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں رہا۔ سب سے بڑے سیکیورٹی رسک جناب آپ ہیں۔ ایران نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، ہاں، لیکن اب کی بات ہو رہا ہے، اب تو آپ نے ان کے اوپر جنگ جو نافذ کر دی، تو اب تو پھر حق بنتا ہے کہ آپ کے اوپر ایسا کیا جائے۔ اچھا جی، اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ محمد عامر ہمارے کرکٹر جو ہیں، انہوں نے جناب برطانیہ کی شہریت لے لی ہے، پاسپورٹ لے لی ہے، اور وہاں موو ہو گئے۔ ہر بندہ اس ملک میں نکلنا چاہتا ہے۔ آپ اس ملک میں 1 لاکھ نوجوانوں کو جمع کر لیں، مختلف علاقوں سے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، یہ وہ، اور آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو اس ملک سے جانے کا موقع مل رہا ہے تو کیا آپ جائیں گے؟ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ ہاں، کوئی ایسا ہو جس کی یہاں حرام کی لگی ہو، جو اس مافیا کے ساتھ جڑا ہو، جرنیلوں کے ساتھ، زرداریوں شریفوں کے ساتھ، تو وہ شاید کہے گا کہ میں نہیں جانا، بلکہ وہ بھی کہے گا، کیونکہ اس کو حرام کا پیسہ اڑانے کے لیے شاید پاکستان اچھا نہیں لگتا۔ لیکن ہر بندہ جو تھوڑی بہت ہی سخت رکھتا ہے، جس کے پاس کوئی آپشن ہے، جس کے پاس کوئی وسائل ہیں، کوئی پیسے ہیں، کوئی سیونگ ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں، وہاں پہ جا کے کوئی میں اپنی جائیداد وغیرہ خرید لوں یا کوئی بزنس کر لوں۔ وہ یہاں رہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ نے اس ماحول کی آب و ہوا کو اتنے گھٹن پیدا کر دی ہے اس میں، کہ ایک دیکھیں نوجوان اپنے پیسے سے تعلیم حاصل کرتا ہے، آپ اس کو کچھ بھی آپ نے اس کو نہیں دیا، سب کچھ اس نے اپنے پیسے سے کیا۔ آپ نے اس کو اچھی تعلیم نہیں دی، اچھی سیکیورٹی نہیں دی، اچھی صحت نہیں دی، اچھا معیار زندگی نہیں دیا۔ اگر اس نے سب کچھ پرائیویٹلی اپنے خود جیب سے لگا کے کر لیا تو اب آپ کے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ آپ نے اتنا گندے چور اس ملک کے اوپر بٹھا دیے ہیں کہ نوجوان ان سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر نوجوان ان کے خلاف بولتے ہیں تو آپ پھر ان نوجوانوں کو اٹھا لیتے ہو، غائب کر دیتے ہو۔ تو نوجوان اس گھٹن زدہ ماحول میں رہنا نہیں چاہتے۔ میں بار بار ہر بندہ یہ بات کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ اگر دنیا ہمارے بارڈر اوپن کرے تو قسم خدا کی اس ملک میں آپ جرنیلوں اور زرداریوں شریفوں کے علاوہ، حالانکہ آپ نے جانا ہی ادھر ہے، آپ تو لوٹنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن شاید ایک بھی نوجوان ایسا نہیں ہوگا جو اس ملک میں رہ جائے گا۔ کیوں ہے؟ کیا یہ ملک ہمارا ملک ہے، پاک سر زمین ہے، ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، ہمارا دل ہی لگاؤ ہے۔ یہ زمین کے لیے ہر پاکستانی نوجوان، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہے، وہ مر مٹنے کو تیار ہوتا ہے، اور کسی کو کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، وطن سے محبت فطری ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے روزگار ہے، اپنے بچے، فیملی ہے۔ پیسوں کے بغیر کیا چلے گا؟ اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہوگا تو آپ کیسے اپنے رشتوں کو چلا پاؤ گے، زندگی کو سروائیو کروا پاؤ گے؟ اور پھر اس ملک میں رہنا جہاں بجلی کے بل دینے کے لیے لوگوں کو اپنے گھروں کے ساسے بیچنے پڑیں، وہاں سے تو نوجوان نکلے گا۔ تو آپ یقین کریں، جب آپ دیکھیں کسی ملک کا نوجوان جب یہ سوچے، اس کی سب سے پہلی سوچ یہ ہو کہ میں نے بڑے ہو کے پاسپورٹ بنوانا ہے، اس ملک سے باہر چلے جانا ہے، وہ ملک کیا گھنٹہ ترقی کرے گا؟ وہ کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایک ہماری بڑی دانشور وزیر اعلیٰ ہیں، سب سے قابل اس پاکستان میں، وہ کہتی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے جو دماغ ہے وہ باہر کے ملکوں کو ایکسپورٹ کریں۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات کی تھی اس نے۔ یہ بات تاریخ میں لکھی جائے گی، ارسطو کے قول کے بعد اگر یہ قول لکھا جائے گا تو اس بی بی کا لکھا جائے گا کہ جو وزیر اعلیٰ ہو کے یہ کہتی تھی کہ اس ملک کے جو اچھے دماغ ہیں ان کو باہر بھیج دو، تاکہ یہاں بچ جائیں بس پٹواری، ٹاؤٹ، جاہل، لاشعور، جو ان کے پیچھے نعرے مارتے رہیں، ان کا مال کھاتے رہیں، بریانی کی پلیٹ کے اوپر ضمیر اور ووٹ بیچتے رہیں۔ ان کو ویسے لوگ شوٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جن کا مائنڈ ہے، جو کلیور ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو باشعور ہیں، وہ تو ان کو ملک کے اندر اچھے نہیں لگتے۔
تو ظاہر ہے ان کو باہر ہی ایکسپورٹ کریں گے نا، باہر ایکسپورٹ کریں گے، وہ پیسہ یہاں پہ بھیجیں گے، پھر یہ لوٹیں گے، پھر ان کی جائیدادیں بنیں گی، اور ان کے پیچھے جو ایک جماعت ہے جاہلوں کی وہ بڑھتی جائے گی۔ اس ملک میں جو ہے نا وہ ایک ایسی چھاننی لگے گی کہ اس چھاننی سے اچھے لوگ گر کے باہر چلے جائیں گے، اور جو گند کچرا بچ جائے گا، جہالت کے بڑے بڑے دماغ، وہ اس ملک میں رہ جائیں گے، اور وہ انہی کے نعرے مارتے پھریں گے، وہی لوگ ان کو سوٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک ایسا گندا نظام ترتیب دے دیا گیا ہے جو کہ اس ملک کی بنیادوں میں گھس چکا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے، ایک ایسا انقلاب جس میں صرف پاکستان کی عوام پاکستانی بن کے باہر نکلے، کوئی یوتھیا، کوئی جھالا، کوئی پٹواری، کوئی کچھ بن کے نہ نکلے، صرف ایک پاکستانی بن کے نکلے، کہے کہ ہم نے اس سسٹم کو دفن کرنا ہے۔ اصل دشمن آپ کا سسٹم ہے، جس میں یہ جرنیل، یہ سیاسی اشراف یا یہ بیوروکریسی، یہ سب کے سب بینیفیشری ہیں، یہ فائدے مند ہے۔ لٹ کون رہا ہے؟ عام پاکستانی۔ اور جب تک یہ عام پاکستانی اپنے حالات بدلنے کے لیے کوئی فیصلہ یا ڈیسیجن نہیں لے گا تو پھر حالات بھی تو ایسے رہیں گے نا۔ سوچنا پڑے گا آپ کو، اس کے لیے قربانیاں دینا پڑیں گی، اور میرے لیڈر عمران خان نے یہ قربانیاں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے بھائی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، اور جتنی ہو سکے ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچیں۔ آپ نہیں بول سکتے، آپ بولیں، میں بار بار کہتا ہوں، لیکن اگر نہیں تو پھر ضرور آپ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ بات دوسروں تک پہنچتی ہر گھر تک پہنچے، اور لوگ سمجھیں کہ اصل دشمن ہے کون۔